القمر اور آیت نمبر 44. آیت 44. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجود وقیل بعدا للقوم الظالمین. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهله وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعلم أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ طوفان نوح کی کچھ تفصیلات بیان ہو رہی ہے ان آیات میں. گزشتہ آیات میں تو طوفان آیا کیسے تھا اس کا ذکر تھا اور آج کی آیات میں پھر وہ طوفان تھما کیسے ختم کیسے ہوا اس کا ذکر ہے. 40 دن تک تقریباً مسلسل بارش ہوتی رہی. 40 دن تک اوپر سے آسمان سے اور زمین کے اندر جتنے چشمے تھے، نہریں تھیں، ندیاں تھیں، وہ ساری کی ساری ندیاں اور ساری کی ساری نہریں اور وہ چشمے ابل پڑے تھے. ان کا پانی بھی جوش مار رہا تھا اور سطح زمین سے بھی فواروں کی شکل میں پانی نکل رہا تھا. تو ظاہر ہے صرف آسمان سے بارش چند گھنٹے ہو جائے تو سیلاب بن جاتا ہے، پھر 40 دن ہو اور پھر عذاب والی جو بارش ہوتی ہے اس کی کیفیت جو ہوتی ہے. پھر سارے زمین کے سارے چشمے، ندیاں، نالے اور وادیاں وہ بھی اللہ کے حکم سے ابل پڑے اور پھر 40 دن مسلسل وہ پانی نیچے سے ابلتا رہے، اوپر سے برستا رہے. تو ظاہر اس کی کیفیت پھر وہی بنی تھی جس کا ذکر تفصیل سے پچھلی آیات میں ہو چکا کہ پانی بلند سے بلند جو پہاڑ تھے ان کی چوٹیوں سے بھی 20-30 ہاتھ اوپر چلا گیا. 20-30 ہاتھ اوپر چلا گیا تھا. اس قدر وہ شدید طوفان تھا اور شدید سیلاب تھا. اور گزشتہ آیات میں یہ بھی ذکر ہو چکا ہے کہ نوح علیہ السلام کی وہ کشتی ایسی موجوں میں چل رہی تھی جیسے وہ پہاڑ ہو، بڑے بڑے پہاڑوں کی طرف موجیں بن رہی تھی. اور ظاہر ہے یہ معمولی پانی میں ایسی موجیں نہیں بنتی جب تک کہ پانی میں طغیانی نہ ہو اور پانی بہت زیادہ نہ ہو، بہت زیادہ پانی نہ ہو. تو اور پھر یہ عذاب طوفان کتنا عرصہ رہا اور یہ کشتی کتنا عرصہ ان کو لے کے تیر رہی تھی. مختلف روایتیں جیسے بائبل میں نے بتایا تھا کہ 120 دن، بعد میں 150 دن کا بھی آتا ہے اور 6 مہینے کا بھی آتا ہے
کہ 6 مہینے، بلکہ ایک تفسیر نے 7 مہینے تک لکھا ہے، 6-7 مہینے تک وہ کشتی اس میں پھر تیرتی رہے اور ان کو لے کے چلتی رہے، تو ظاہر ہے وہ بھی کوئی پانی ہوگا۔ اس کے بعد جب اللہ نے سارے کے سارے نافرمانوں کو غرق کر دیا، ہلاک کر دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 مہینے یا 7 مہینے بعد زمین کو بھی حکم دیا کہ اپنے پانی کو نگل جا، اپنے پانی کو نگل جا، ہاں وہ چشموں کی صورت میں ہو، ندیوں کی صورت میں ہو، نگل جا، یا فواروں کی شکل میں ہو، نگل جا۔ اور آسمان کو حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اب تھم جا۔ زمین تو اپنے پانی کو نگل گئی، آسمان تھم گیا۔ 40 دن کے بعد یہ سلسلہ تو رکا، لیکن جو پانی جمع ہو گیا تھا اوپر سے نیچے سے، وہ 6-7 مہینے تک رہا، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب آسمان کا پانی تو 40 دن بعد رکا، اور زمین نے 40 دن بعد اپنا پانی جو ابل رہی تھی وہ روک دیا، لیکن جو پانی جمع ہو گیا تھا یہ 6-7 مہینے تک رہا، اور اس پہ وہ کشتی تیرتی رہی۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، آہستہ آہستہ پانی جب نیچے جانے لگا تو کشتی جودی پہاڑ پہ جا کے ٹکی۔ اب جودی پہاڑ پہ کتنا عرصہ پھر وہ کشتی رہی؟ تو تفصیلی روایات میں آتا ہے کہ 1 مہینے تک پھر کشتی وہاں ٹکی رہی، اور یہ نیچے اتر نہیں سکتے تھے کیونکہ زمین اس قابل نہیں تھی کہ اس پہ رہا جائے۔ ایسی زمین پہ پھر کیچڑ بن جاتا ہے، دلدل بن جاتی ہے، ایسی جگہ نہ چلنے کے قابل ہوتی ہے نہ رہنے کے قابل ہوتی ہے۔ اور 6-7 مہینے بعد جب زمین رہنے کے قابل ہوئی تو پھر نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور آپ کے ماننے والے کشتی سے نیچے اترے، جیسے کہ اگلی آیات میں اس کا ذکر ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام 60 برس اور زندہ رہے، اور پھر آپ کے جو 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹوں سے سلسلہ نسل انسانیت کا یہ جو سلسلہ ہے یہ پھر آگے چلا، اور زمین پھر آباد ہو گئی، اور آج جو جتنے انسان ہیں یہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی اولاد ہے۔ اس لیے تو ان کو، جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے، ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں تو طوفان آنے کا نقشہ پیش کیا تھا ہمارے سامنے، اور ان آیات پہ طوفان تھم جانے کا، ختم ہو جانے کا نقشہ پیش کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی قدرت سمجھاتا ہے، اپنا علم۔ ظاہر ہے جب تک علم نہ ہو تو پھر آدمی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور پھر اپنی کامل قدرت بھی سمجھانا چاہتا ہے کہ میری طاقت اتنی بڑی کہ میری طاقت کے آگے پھر کوئی دم نہیں مار سکتا، کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ میں اگر ساری کائنات کو تباہ کرنا چاہوں تو وہ بھی کوئی نہیں روک سکتا، اور ساری کائنات کو آباد رکھنا چاہوں اور جب تک رکھنا چاہوں وہ بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وقیلا، اور کہا گیا، یا ارض ابلعی ماءک، کہ اے زمین نگل جا اپنے پانی کو، ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان تھم جا، اپنے پانی کو روک دے، وغیض الماء، اور خشک ہو گیا پانی، وقضی الامر، اور معاملے کا فیصلہ ہو چکا۔ معاملہ کیا تھا؟ عذاب کا معاملہ، عذاب کے معاملے کا فیصلہ ہو چکا، یعنی کافروں کا کام تمام ہو چکا۔ واستوت علی الجودی، اور پانی جیسے نیچے جانے لگا تو کشتی بھی نیچے آنے لگی۔ واستوت علی الجودی، اور کشتی ٹک گئی، ٹھہر گئی جودی پہاڑ پہ۔ یہ آرمینیا کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، ایک ہزاروں میل تک یہ سلسلہ آرمینیا پہاڑوں کا یہ پھیلا ہوا ہے۔ خلیج فارس سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور کردستان تک یہ سلسلہ چلا گیا ہے،
جیسے یہ ہمارے ہاں کوہ ہمالیہ اور قرم، یہ تقریباً 2503,000 تک، 250-3,000 تک یہ سلسلہ ہے پہاڑی. ویسے آرمینیا کا جو پہاڑی سلسلہ ہے یہ بھی ہزاروں میل تک پھیلا ہوا ہے، اور ان پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کیا ہے؟ جوتی پہاڑ ہے. اللہ وہاں کشتی رک گئی شہر گئی. وقیلا، اور کہا گیا بعدا للقوم الظالمین، کہ دوری ہو ظالم قوم کے واسطے، ظالم لوگوں کے واسطے. اللہ کی رحمت سے دوری ہو یعنی ہلاکت ہو. جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے ہلاک ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو جہاں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جانوروں کے جوڑے بٹھا دو کشتی میں، ایمان والوں کو بٹھا دو کشتی میں، وہاں یہ کہ اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے اہل کو بھی کشتی میں بٹھا دو. تو نوح علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ میرے اہل میں سے تو میرا بیٹا کنان بھی ہے، میرا بیٹا کنان بھی. اللہ تبارک و تعالی کا حکم یہ تھا کہ اہل کو، اپنے اہل کو بھی کشتی میں بٹھا دو. اور ظاہر اہل میں کنان بیٹھا بھی ہے، اور میں اس کو بلا رہا ہوں، وہ آتا نہیں ہے، وہ آتا نہیں. اللہ کا حکم ہے کشتی میں بٹھاؤ، وہ آ نہیں رہا تھا. پھر وہ غرق ہوا تو میں اللہ سے پوچھوں کہ اس میں حکمت کیا ہے. اور پھر بڑے مؤدبانہ طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے درخواست کی. یہ نہیں کہا، یہ نہیں فرمایا کہ میرا بیٹا کیوں غرق ہوا، اس کو نجات کیوں نہیں ملی. حالانکہ آپ کا تو ارشاد تھا کہ اپنے اہل کو بھی بٹھا دو، اپنے اہل کو بھی بٹھا دو. تو وہ تو میرے اہل میں سے تھا، لیکن بڑے مؤدبانہ طریقے سے کہ اللہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا، اور اہل کے بارے میں حکم یہ تھا، پھر وہ کشتی میں کیوں نہیں بیٹھ سکا، اس کو نجات کیوں نہیں ملی. اس میں حکمت کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کی وضاحت فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی کہ تیرا بیٹا کشتی میں کیوں نہیں بیٹھ سکا. تو اللہ نے بتا دیا کہ بھئی وہ ایمان والا نہیں تھا، عمل والا نہیں تھا. ایمان والا نہیں تھا اور عمل والا نہیں تھا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ معمولی لغزش تھی آپ کی، ایک اجتہادی آپ کی غلطی تھی کہ اللہ نے اہل کہا تھا، اور اہل میں تو بیٹا بھی ہے، لیکن نبی چونکہ بڑا مقرب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جیسے بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ بیٹا منافقوں میں سے تھا. جیسے ایک بیوی منافقوں میں سے تھی، یہ بھی منافقوں میں سے تھا. نوح علیہ السلام کو اس کے کافر ہونے کا پتہ نہیں چلا تھا، تو اس لیے انہوں نے دعا مانگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح، جب تو نے اس کو کہا کہ میرے پاس آ جا، اہل ایمان کے پاس آ جا، اور وہ نہیں آیا، تو ایسے آپ کو سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ مسلمان نہیں تھا. اللہ کا نبی تو بڑا حکیم ہوتا ہے، بڑا دانا ہوتا ہے، اور اس سے سمجھنا چاہیے تھا. پھر اس کے بارے میں مجھ سے جو ہے وہ دعا نہیں کرنی چاہیے تھی، سوال اس کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو پھر ڈانٹا، اور سخت الفاظ میں ڈانٹا کہ نبی بڑا مقرب ہوتا ہے، اس کی معمولی لغزش بھی جو ہے وہ بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا. اچھا جی، ونادى نوح ربه. اچھا، یہاں سے ایک اور بات نکلتی ہے کہ اللہ، جیسے میں نے کل بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نجات ملے گی ایمان پہ، نیک عمل. قرابت اور رشتہ داری کام نہیں آئے گی جب ایمان نہ ہو، نیک عمل نہ ہو. جیسے رسول اللہ نے ایک مرتبہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع فرمایا، جن میں آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ بھی تھی، آپ کے چچے بھی تھے، اور رشتہ دار بھی تھے. تو انہوں نے کہا
کہ آپ میرے رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، آپ کی رشتہ داری کا، قرابت داری کا حق تو میں دنیا میں ادا کر سکتا ہوں، لیکن آخرت میں جب آپ کے پاس ایمان نہیں ہوگا، نیک اعمال نہیں ہوں گے، تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میری یہ بیٹی فاطمہ بھی قیامت کے دن بچے گی ایمان اور نیک عمل کی وجہ سے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرابت رشتے کی وجہ سے اپنی اس بیٹی کو بھی نہیں بچا سکوں گا، لہٰذا میرے رشتہ داروں، میرے چچوں، سارے کے سارے ایمان لے آؤ اور پھر دین اسلام کے مطابق زندگی گزارو، تاکہ یہ رشتہ اور یہ قرابت کل قیامت کے دن تمہیں کام آ سکے، تمہیں کام آ سکے۔ آج کل تو ایک عجیب فضا ہے، بس لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نیک آدمی سے تعلق قائم کر لیا تو پھر عمل جیسا بھی ہے، عمل جیسے بھی ہے، پھر جو ہے نا تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی آدمی کسی بزرگ کا، ولی کا بیٹا ہے، وہ عمل اس کا جیسا بھی ہے، عمل بس بیٹا ہونے کی وجہ سے، ولی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس کی کیا ہو جائے گی؟ بخشش ہو جائے گی۔ حالانکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ نوح اس کے بارے میں سوال تک نہیں کرنا کہ اس کو نجات مل جائے، نجات مل جائے، سوال تک نہیں کرنا۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، اعمال ٹھیک نہیں ہے، نظریہ ٹھیک نہیں، اور عقیدہ ٹھیک نہیں، عمل ٹھیک نہیں، لہذا وہ تیرا اہل نہیں۔ تیرا اہل، اللہ نے نوح علیہ السلام کے اہل ہونے سے اس کی نفی فرمائی، اہل ہونے سے۔ تیرا اہل کون ہے؟ تیرا خاندان کون ہے؟ جو تیرے راستے پہ علو ایمان والا ہو، نیک عمل والا ہو، جو تو شریعت لایا ہے اس شریعت پہ چلنے والا ہو، وہ تیرا خاندان سے ہے۔ اور جو ایمان والا نہ ہو، تیری شریعت پہ چلنے والا نہ ہو، اس شریعت پہ، تیری نبوت پہ اس کا ایمان نہ ہو، وہ تیرے خاندان سے نہیں۔ اللہ نے قرآن میں سے آدمی کی نفی کر دی کہ صرف قرابت اللہ کے نزدیک کچھ مفید نہیں جب تک ایمان اور نیک عمل ساتھ نہ ہو۔ اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، اور جب حساب و کتاب کے لیے آئے گی، فرشتے ندا کریں گے کہ لوگوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو، دونوں جہانوں کے سردار کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حساب کتاب کے لیے آ رہی ہے۔ لوگوں کی نگاہیں نیچی ہو جائے گی، ان کو خطاب فرما رہے ہیں کہ فاطمہ، صرف بیٹی ہونا کام نہیں آئے گا جب تک ایمان نہ ہو، نیک عمل نہ ہو، شریعت میں مکمل عمل نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی عمل نصیب فرمائے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، فقالا، تو عرض کی انہوں نے اللہ کے سامنے، اپنے رب کے سامنے، رب اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، بیٹا بھی جوان سالہ بیٹا، کہ اے میرا رب، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اور اہل کے بارے میں تمہارا آپ کا وعدہ ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک آپ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہیں، لہذا تو سب کچھ کر سکتے ہیں، تو میرے بیٹے کو بھی نجات ملنی چاہیے۔ قال یا نوح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے نہیں، تیرے اہل میں سے، خاندان میں سے نہیں۔ قرآن کے الفاظ ہے یہ، اور یہ بھی انہ، بے شک وہ، تاکید کے الفاظ لا کے، بے شک وہ، بلا شبہ وہ، لیس من اہلک، نہیں ہے تیرے اہل میں سے، خاندان میں سے۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، کہ اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، اعمال ٹھیک نہیں، اعمال درست نہیں ہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، لہذا سوال مت کرو مجھ سے ایسی چیز کے بارے میں کہ جس کا تجھے علم نہیں، جس کا تجھے علم نہیں۔ انی اعظک، بے شک میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، تاکید کر رہا ہوں، ان تکون من الجاہلین،
کہ کہیں آپ ناواقف لوگوں میں سے نہ ہو جائیں۔ قال رب انی اعوذ بکا، کیونکہ اللہ کے نبی تھے تو انہوں نے عرض کیا میرے پروردگار انی اعوذ بکا، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ان اسألک، اس بات سے کہ میں آپ سے سوال کروں، ماں ایسی چیز کے بارے میں کہ لیس لی بہ علم، کہ اس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا، دیکھیں یہ عاجزی کا اظہار ہوا، عاجزی کا اظہار ہوا، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنِي، اور مجھ پہ رحم نہیں کرے گا، تو أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ میں نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کی عاجزی ہے، صرف معافی بھی نہیں مانگتے، معافی بھی نہیں مانگتے، بلکہ ساتھ جو ہے اس بات کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ اللہ ہم تو تیری معافی کے محتاج ہیں، تیری معافی کے محتاج ہے، اگر تیری معافی ہمیں نہ مل جائے تو دنیا آخرت دونوں ہماری برباد ہے۔ اللہ تبارک، لیکن یہ ہمیں تعلیم کے لیے ہے، ہمیں تعلیم کے لیے کہ میرے انبیاء ایسے تھے، آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی شیطان کے ورغلانے پر، فوراً کہہ دیا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے پروردگار پالنے والے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اور اب اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا تو پھر کیا ہو جائیں گے؟ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ انبیاء کے نزدیک، اللہ کے نزدیک اصل نقصان آخرت کا نقصان ہے، وہاں کا نقصان کیا ہے؟ تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ اللہ ہمیں اس نقصان سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، ولا رسول محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا مولانا، اللهم انا نعوذ بك من فتنه المحيا والممات، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اغفر من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، تبارك وتعالى ہمارے ٹوٹے پورے سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں حضور منظور فرما، اور اس میں جو ثواب آپ نے مقدر فرمایا ہے وہ ہمیں نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب سے لے کے مرتبہ تک ہمیشہ ہمیں شکل میں اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی، اور پھر اب سب کو پرسوں کی سر مقام عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ایسی نجات کو اس بات کو کبھی پکڑنا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کو قرض اور نجات دے دے، خصوصاً درس والے ساتھیوں میں سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلقین میں سے کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے حال ہے، کوئی مقروض ہے، ان کو ان مصیبتوں سے نجات دے دے، ہمیں دنیا آخرت دونوں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں کی مصیبتوں سے بچا، آخرت کی خوشیاں ابتدائی سے نصیب فرما، آخرت کی مصیبتوں سے ابتدائی سے محفوظ فرما، ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کر پھر کبھی ناراض نہ ہو، ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما، آمین یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك، جزاكم